بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے سفر کرتے ہوئے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ نئی گاڑیوں کے پیچھے ایک جوتا لٹکا ہوتا ہے۔ جوتا لٹکانے کا کیا مقصد ہے اور یہ کن مصیبتوں سے بچاتا ہے؟ لوگ اپنی قیمتی اشیاء کے ساتھ جوتا کیوں لٹکاتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے زندگی میں کام آنے والی انتہائی اہم باتوں پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ اپنے ارد گرد فضول لوگوں کو نہ آنے دیں۔ وقت کم ہے اور زندگی میں مقابلہ سخت۔ ناکارہ، خود غرض، لالچی اور مفاد پرست لوگوں کو پہچانیے۔ بغیر منزل کا تعین کیے زندگی محض آوارہ گردی ہے۔ آوارہ گرد نہ بنیں، اپنی منزل اور سمت متعین کر کے چلیں، کہیں نہ کہیں آپ ضرور پہنچ جائیں گے۔ اور ایک بہت ہی خاص بات، کچھ نہ سننا اتنا اچھا نہیں جتنا اسے سننا ہے، اور سننا اتنا اچھا نہیں جتنا اسے دیکھنا ہے، اور اسے دیکھنا اتنا اچھا نہیں جتنا اسے جاننا ہے، اور جاننا اتنا اچھا نہیں جتنا اسے عملی جامہ پہنانا ہے۔ جب ہم بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی ہر چیز بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ کچھ کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایک گروہ کام کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے، جبکہ دوسرا خواہشمندوں سے بھرا ہوا ہے۔ صبح کے وقت صرف ایک چھوٹی سی مثبت سوچ آپ کے پورے دن کو بدل سکتی ہے۔ غصہ ایک تیزاب ہے جو اس برتن کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے جس میں یہ ذخیرہ کیا جاتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ جس پر اسے ڈالا جاتا ہے۔ اگر تم بھوکے کتے کو اٹھاؤ اور اسے خوشحال کرو تو وہ تمہیں نہیں کاٹے گا۔ کتے اور انسان میں یہی بنیادی فرق ہے۔ جس شخص کے بارے میں ایک مرتبہ آپ کو ذاتی تجربہ ہو جائے کہ وہ دھوکہ باز ہے یا منافق ہے تو اسے دوسرا چانس مت دیں۔ عموماً ایسے لوگ اپنی فطرت کو نہیں بدلتے۔ ہر کوئی چاند ہے اور اس کا ایک تاریک پہلو بھی ہے جو وہ کبھی کسی کو نہیں دکھاتا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو کسی کی پھینکی ہوئی اینٹوں سے مضبوط بنیاد رکھے۔ جہاں دماغ بھوکا ہو وہاں بھرے ہوئے پیٹ کی قدر نہیں ہوتی۔ اتنے ماڈرن اور پڑھے لکھے معاشرے کا یہ حال ہے کہ اپنی نئی اور قیمتی اشیاء کے ساتھ جوتا لٹکا دیتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم نظر بد سے اور اس کے ذریعے مصیبتوں سے بچ جائیں۔ حالانکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا پاک اور سچا کلام قرآن مجید موجود ہے، صدق دل اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے اور پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر بیماری اور مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر کسی کو جادو ٹونے، نظر بد یا حسد کا خوف ہو تو سورہ فلق کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ دوستو، توہم پرستی شرک کی طرف لے جاتی ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے اور سراسر گھاٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔